الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اسلام نے جہاں یہ تکبر اور اس جیسی اور بیماریوں سے منع کیا ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ بہت ہی بری شے ہے، اور ان میں جو طاغوت اور جبت کی بات ہے اس کو بھی ذرا مزید وضاحت سے سن لیجئے کہ ایک ہے اپنے اور ایک ہے دوسرے کے ساتھ یہ سلسلہ کرنا کہ آپ دوسرے کسی کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تو ان باتوں میں بھی ایک چھوٹی سی بات روایات میں آتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لقیتم المداحین، جب تمہاری ملاقات ہو مداحوں سے۔ مداح کیا ہوتے ہیں؟ دوسروں کی تعریف کرنے والے، جو ان کے سامنے ان کے چہرے جب سامنے آتے ہیں تو کھول کر آگے بڑھ کر ان کی یہ بڑا تعلق اپنا ظاہر ہے۔ جب ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جو دوسروں کے بڑے مداح ہیں، خوشامدی کہ یہ ہمارے فلاں صاحب ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے، یہ کام۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاحصوا وجوہہم التراب، یہ ایسے ہی ہے کسی کی منہ پر تعریف کرنا جیسے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی جائے۔ آپ ایمانداری سے کہیے کہ ہمارے جب مداح آتے ہیں سامنے کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنا دل باغ ہوتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑے۔ تو یہ صورت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سمجھ لیجئے کہ مداحی کرنا، دوسرے کے منہ پر تعریف کرنا ایسے ہے جیسے اس کے منہ میں مٹی ڈالنا، اور آپ بڑی خوشی سے ڈالتے ہیں اور ہم بڑی خوشی سے ڈلواتے ہیں۔ میں آپ کی طرف وہ نہیں جملہ لے کے جا رہا، سمجھئے آپ بڑی خوشی سے یہ مٹی ڈالتے ہیں اور ہم خوش ہو کر ڈلواتے ہیں، کیونکہ جب 6 نام کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا کہ فلاں 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 فلاں، جی وہ جو بلبل چمنستان آتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے، پھر بتا واہ جی فاضل نوجوان، جی خطیب دل نشی، جو مرضی لگاتے رہو۔ تو اس وقت جب آپ منہ پہ تعریف کرتے ہیں تو ہماری آپ یہ نہ کر کے دیکھیے پھر اللہ کو دیکھیے کرتا کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ آج ہم اللہ کی پھٹکار میں ہیں، اللہ جس پر لعنت کر دے اس کی کوئی صورت رہتی ہے بچنے کی؟ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ، جو شخص کے اللہ اس پر لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب یہاں سن لے یہ بات کہ تو اس آدمی کے لیے کوئی مددگار کل قیامت کو نہیں پائے گا۔ اللہ کی لعنت پر اللہ کی پھٹکار کے مستحق ہوں اور خوش ہوں، تو اپنی خوشی کا ہمیں احساس کرنا ہے کہ ہم کن باتوں پر خوش ہیں۔
اپنی مداحی پر خوش ہونا، اپنے آپ کو اللہ کا لعنتی قرار دینا، اللہ کا ملعون قرار دینا۔ تو میرے بھائی، اللہ مجھے آپ کو اس بات سے ہر ممکن بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی کی مداحی میں خوش ہوں نہیں۔ وہ تو منہ میں مٹی ڈالنے کے مترادف ہے۔ آپ کے منہ پر مٹی ڈالی جائے تو آپ کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ آپ میرے منہ پر بھی مٹی ڈالیں گے تو مجھے برا لگے گا، لیکن جب آپ میری خوشامد کرتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ توفیق دے، یہ خوشامدیوں کی خوشامد سے بچ گئے، یہ خوشامدیوں کی خوشامد سے بچ گئے۔ یہ آپ کے منہ میں مٹی ڈالتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم مٹی ڈالتے ہیں۔ خدا کے لیے میں تو کم سے کم یہ ہاتھ باندھ کے اپیل کرتا ہوں کہ حضرت آپ کی بڑی مہربانی ہے، بڑی مہربانی ہے کہ اسی باتیں سے پرہیز کیجئے اور کوشش کیجئے کہ یار ہم بھائی ہیں، آپ نام لے کر پکاریے، نام لیجئے، میں آپ کا نام، آپ میرا نام، پکارے ہم ایک دوسرے کو، اچھی بات ہے۔ لیکن جب سلام دعا ہو تو پل باندھنے شروع کر دیں، نہیں، یہ بری بات ہے۔ خدا کے لیے اس سے پرہیز کیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔